بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر زہرا ہے اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نظر ہے اور وہ ہمیں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکسپیرینس بیسڈ او پی ڈی میں انہوں نے جو پیشنٹس دیکھے کورونا وائرس اور اس سے ریلیٹڈ انگزائٹی کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے. جب بھی کورونا وائرس کا الفاظ ذہن میں آتا ہے تو ایک خوف کا ایموشن سامنے ابھر کے آ جاتا ہے. اور ایسے ہی کچھ پیشنٹس او پی ڈی میں آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے. تو پہلے قسم کے وہ لوگ تھے جن کو اس وقت وائرس پازیٹیو بھی نہیں آیا اور صرف ان کو خوف رہا پچھلے 2 اور 3 مہینوں سے. اس حوالے سے آپ کیا انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ان پیشنٹ کی کیا کاؤنسلنگ کی، تو کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ڈاکٹر نظر اور میں لاسٹ 5 ایئرس سے یہاں یو اے ای میں پریکٹس کر رہا ہوں. بالکل لاسٹ 3 منتھ سے میرے پاس اس طرح کے پیشنٹس آنے لگے جن کا کوئی کورونا وائرس پازیٹیو نہیں تھا، جن کا کوئی سمٹمس بھی نہیں تھے. ان کو صرف یہ خوف تھا کہ کہیں ہمیں یہ وائرس ہو نہ جائے، اور اگر ہمیں یہ وائرس ہو گیا تو ہماری فیملیز کا کیا ہوگا، اور ہم ایک فائنینشیل کرائسس میں آ جائیں گے اور ہماری جابس چلی جائیں گی، اور مینس عجیب قسم کی کیفیت تھی جو ان کے ذہن پہ ہر وقت تھی. اور اسی کیفیت کی وجہ سے وہ کوئی اینٹی ڈپریشن لے رہا ہے، کوئی اینگزولائٹکس لے رہا ہے، مینس نیند کی دوائیاں جن کو کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی. تو اس کیفیت سے گزرتے ہوئے میں نے تو اپنے حساب سے کوشش کی کہ اپنی او پی ڈی میں ان کی کاؤنسلنگ کروں، ان کو انکریج کروں. بٹ میں نے سوچا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے تھرو یہی میسج، یہی ڈسکشن، یہی ساری معلومات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک ایسا وائرس جو پوری دنیا میں اتنا جلدی پھیل گیا اور پوری دنیا کرائسس میں ہے. اور بٹ اس کو سوچ کے، وہ جب وائرس ابھی ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو سوچ کے اسی خوف سے گزرا جائے اور ایک خوف والی زندگی گزارے، تو اس میں کوئی وہ عقل مندی نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی پرابلم جب بھی ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کے حل کی تلاش کرتے ہیں. تو اس کو سوچ کے ڈپریشن میں جانا، انگزائٹی میں جانا اور اس طرح کی کیفیت سے گزرنا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. کچھ پریکاشنری میئرس ہمیں لینے چاہیے. میں وہی سجیسٹ کروں گا کہ جس طرح جب تک کوئی ویکسین، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی ویکسین اگر نہیں آتی ہے تو ایک سوشل ڈسٹینسنگ ایک ایسی ہے چیز جس کو آپ ایز اے ویکسین کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ 6 فیٹ یا 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں دوسرے لوگوں سے. کوشش کریں کہ اوور کراؤڈڈ پلیسز یا مارکیٹس یا ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں تو ادھر جانے سے گریز کریں. یہی سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے ہی آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، آپ اس انفیکشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور بھی کچھ ٹپس ہیں جو ریگولرلی ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ہینڈ واش یا ماسک لگانا. اس طرح کی جو پریونٹیو میئرس ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے، اور اس خوف سے گزر کے خوف والی زندگی گزارے. یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ پریونٹیو میئرس لے. صحیح. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی جن کو اس وقت وائرس پازیٹیو نہیں ہے اور صرف خوف رہا ہے. دوسری قسم کے وہ پیشنٹس تھے جن کو وائرس پازیٹیو آئے، مینس جن کی کورونا وائرس کی رپورٹ پازیٹیو آئی اور اب ان کی خوف جو ہے وہ ڈیتھ کی حد تک پہنچ گئی کہ یہ ہماری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اب ہماری ڈیتھ کنفرم ہے. اور اس طریقے کے اور بھی جو ہے وہ ڈیتھ سے ریلیٹڈ خوف آنے لگے ان پیشنٹ کو. تو اس وقت جو پازیٹیو پیشنٹ ہے ان کے لیے آپ کیا انفارمیشن شیئر کریں گے کہ ان کے 14 ڈیز ایزیلی جو ہے وہ اسپینڈ ہو جائے، اور کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں اور کیا آپ نے کاؤنسلنگ کی ان پیشنٹس کی؟ جی بالکل. جن کا کووڈ-19 پازیٹیو آ گیا ہے تو اس حوالے سے میں جو فیکٹس اینڈ فگرس میں چاہتا ہوں کہ وہ
سامنے رکھوں تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کا اندازہ ہو کہ ہمیں ہونے کے بعد کیا خوف کرنا چاہیے یا نہیں اگر کسی کا پازیٹیو آ جاتا ہے. تو اگر ہم یہ جو ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے آج تک لاسٹ 5-6 منتھس میں تقریباً 53 لاکھ پلس جو ہے وہ کورونا کے کیسز پازیٹیو ہوئے ہیں, اور ان میں سے جو 3 لاکھ پلس ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, باقی 21 لاکھ پلس ہیں جو ریکورڈ ہو چکے ہیں. اور ہم جب ایکٹیو کیسز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 28 لاکھ کچھ ہیں, جن میں سے 27 لاکھ پلس ایسے پیشنٹس ہیں جن کو صرف مائلڈ سمٹمس ہیں. وہ تقریباً 98% ان ایکٹیو کیسز میں سے 98% بنتا ہے جن کو سمپلی فلو والے سمٹمس ہیں, جس میں فیور, کف, تھروٹ پین, اس طرح کے سمٹمس جو نارملی ہم اس سے گزرتے ہیں. اور یہ سمٹمس الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے کووڈ-19 پازیٹیو تھا, سمپلی فیور, کف, اور 2 یا 3 دن سے ان کو فیور رہا, اور وہ اس کے بعد پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا, اور وہ سیفلی اس ٹائم پیریڈ سے گزر گئے, اور ان کا ٹیسٹ جب کیا تو وہ نگیٹو آیا. تو ایسے لوگ 98% ہے. تو 98% اگر ہیں تو پھر ان میں سے ان کو تو پھر اس کا مطلب کہ کوئی اسٹریس لینے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور 2% ایسے ہیں جو تقریباً ان ایکٹیو کیسز میں سے 47,000 کچھ بنتا ہے جو اس وقت انٹینسو کیئر یونٹ اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, مصنوعی سانس لے رہے ہیں. تو ایسے پیشنٹ صرف 2% ہے. 2% وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں. ہائی رسک میں ان کو کہوں گا کہ ایسے پیشنٹ جن کی عمر 65 ایئر سے ابو ہو, اور جن کو کوئی اور بھی پرابلم ہو ساتھ میں, جیسے کوئی میلیگننسی ہے, کوئی کینسر ہے, کوئی ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے, کوئی لنگ کا, جگر کا, یا اپنا گردے کا پرابلم ہے, جیسے کوئی ڈائلسس پہ ہے, تو یا ملٹیپل پہلے سے پرابلمس تھے جس کی وجہ سے وہ میڈیسنس لے رہا ہے کافی دنوں سے. تو اس طرح کے پیشنٹ جو ہے وہ ہائی رسک پیشنٹ ہے, ان کو ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے. باقی اس طرح کے پیشنٹس ہی کرٹیکل کنڈیشنز میں آتے ہیں یا انٹینسو کیئر یونٹس میں ہوتے ہیں. باقی جو 98% ہے ان کو کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر ونس ان کو ہو گیا اور وہ اس سے ریکور ہو گئے تو پھر ان کی جو اینٹی باڈیز ہیں, جو امیونٹی ہے وہ لائف لانگ ہوگی. اور اس کے بعد یہ کہ ہارڈ امیونٹی ہے جو ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد تو پھر ان کو کوئی یہ بیماری ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. تو اس میں میرے خیال میں کچھ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک اچھی خبر ہو گئی ان لوگوں کے لیے. اچھا, اب آپ کیا کاؤنسلنگ کریں گی, چاہے وہ پازیٹیو پیشنٹ ہو چاہے نان پازیٹیو پیشنٹ ہو, کورونا وائرس کے حوالے سے اور خوف کے حوالے سے کیا ایک آپ ہمیں ٹپس دینا چاہتے ہیں, کوئی ایڈوائس؟ ہاں بالکل, جیسے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف پریونٹیو میئرس ہی لے سکتے ہیں, اور کچھ ٹپس ہیں جو میں سجیسٹ کروں گا. ان میں سے پہلا ٹپ تو یہی ہے کہ یو شوڈ تھنک پازیٹیولی. ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور امید اللہ میں رکھیں, حوصلہ رکھیں. اور اگر سوچ پازیٹیو ہوگی تو یقیناً ہم لوگ اس کرائسس سے ایزیلی نکل آئیں گے. مینس اگر سوچ پازیٹیو نہیں ہے, اسٹریس لے کے ایک بندہ بیٹھ رہا ہے اور اسی اسٹریس میں سے گزرتا ہے اور وہ میڈیسن لیتا ہے, تو وہ پھر آپ کی اس سوچ کی وجہ سے, اس اسٹریس کی وجہ سے امیونٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے, مینس قوت مدافعت بھی کمزور ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلیپ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, 7 to 8 آورس کی سلیپ ہو تاکہ آپ کی جو امیونٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو. فریکوینٹلی نیوز دیکھنا, نیوز چینل دیکھنا, کہ کچھ میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے جو میرے پاس آئے, وہ ان کا بس یہی ہیبٹ تھی, یہی تھا کہ صبح اٹھے, نیوز دیکھا کتنے پیپل جو ہیں وہ کتنے کیسز بڑھ گئے ہیں اور کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں. ہر وقت یہی دماغ پہ رکھنا
یہی اسٹریس کو مینس اپنی طرف لانا ہے. مینس پھر آپ کا دماغ پورا دن پھر وہی سوچتا رہے گا کہ اب پھر ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کوشش کریں کہ 1 یا 2 دفعہ آپ نے دیکھ لیا, باقی آپ یا سونے سے پہلے دیکھنا کہ کتنے ڈیتھس ہو گئے, کتنے جو ہے وہ کیسز ابھی ہو گئے ہیں. تو یہ اس سے اوائڈ کریں. ایک چیز یہ کہ ایک اسٹریس کو کم کرنے کے لیے بریدنگ ان ٹیکنیک ہے ایک, جو ہم زیادہ تر سجیسٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو, کہ آپ 4 سیکنڈس کے لیے بریدنگ ان کریں اور 7 سیکنڈس کے لیے اس کو ہولڈ کریں اور 8 سیکنڈس کے لیے اس کو ایکسیل کریں. تو یہ ایک بریدنگ کی ٹیکنیک ہے جس سے آپ اپنی جیسے یہ فریکوینٹلی آپ اس کو یا ریپیٹڈلی اس کو پورے دن میں آپ اس کو بار بار دہرا سکتے ہیں, اور اس کے کرنے سے آپ کا اسٹریس کافی حد تک ریلیز ہوگا. ڈائٹ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس میں ویجیٹیبلس اور فروٹس زیادہ ہوں, پراپر ڈائٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ اسٹریس سے گزرتا رہے گا تو اس کی ڈائٹ بھی صحیح نہیں ہوتی, اور جب وہ ڈائٹ صحیح نہیں لیتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کی امیونٹی جو ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی تو بالکل ضروری ہے. ایسے لوگ جو پورا دن گھروں میں رہتے ہیں تو یا اولڈ ایج ہیں تو ان کی ڈیفینیٹلی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. تو وائٹامن ڈی کا استعمال ضرور کریں اپنے, اور جو دوائی لیتے ہیں اس کے ساتھ وائٹامن ڈی بھی ساتھ لیتے رہیں. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو ضرور لینی چاہیے. باقی انشاءاللہ ہم اس جو بھی یہ کرائسس ہے انشاءاللہ ہم اس سے جلدی گزر جائیں گے. مجھے ایک جو ہر مشکل گھڑی میں مجھے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر شیئر کروں, کہ سلطان محمود غزنوی کو نے ایک دفعہ اپنے غلام ایاز کو بلایا اور کہا کہ یہ میں انگوٹھی دے رہا ہوں آپ کو, اس میں کچھ ایسا لکھ کے آئیں جو اگر میں خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. تو وہ اس پہ غلام ایاز جو جاتا ہے کافی سوچ کے بعد, اس پہ جو ایک سینٹنس لکھ کے آتا ہے, وہ سینٹنس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو انشاءاللہ اس وقت سے بھی ہم گزر جائیں گے, اور وجہ اس کے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کو ایسا سوچ کے نارمل طور پہ گزاریں تو وہ زیادہ صحیح رہے گا. اور ہاں, میڈیٹیشن کو ضرور ذہن میں رکھیں ہر وقت. مینس دن میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ یا ہاف این آور میڈیٹیشن, وہ آپ کے ایک روح کی غذا سمجھیں اور اس کو ضرور یوز کریں. بہت شکریہ. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا تو اسے ضرور شیئر کریں. اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایک پرسن بھی جو ہے وہ ایسی میڈیسن, نیند کی دوائیاں اور ان میڈیسن کو لینے سے بچ جاتا ہے اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے, تو ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پورا ہوگا اور ہمیں خوشی ہوگی. اور اس کے علاوہ مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی میڈیکل کوئری ہے کورونا وائرس کے حوالے سے, یا پھر اس کے ہٹ کے کوئی میڈیکل پرابلم ہے, کوئی وہ سجیشن چاہ رہے ہیں, کوئی کوئری ہے ان کو, تو وہ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھ کے دیں اور ہم اس کو پڑھ کے سنسیئرلی سے اس کا آنسر کریں گے. اور اس کے علاوہ بس میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.